رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹا بھی نہیں بلکہ پوچھا تو کیا پوچھا؟ دیا کیا؟ مہر. کہا کہ ہاں. کتنا؟ کھجور کے بیج کے اتنا سونا. اب دوسری بات جو پوچھی وہ کیا تھا؟ کیا بھائی دعوت نہیں بلائے؟ میں مدینے میں تھا، ایسی بھی کیا بے غیرتی؟ نہیں. پوچھا تو کیا پوچھا؟ ولیمہ کیا. نکاح کی کوئی دعوت کا تصور نہیں ہے مسلمانوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دعوت کے خلاف، کوئی کرنا چاہے تو کرے. ہاں بعض لوگ مجھ پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر نہ کرے اور نکاح ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو کیوں جس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خواہ لاکھوں کا خرچہ کرتے ہو؟ اوائڈ کرو، نہ بلاؤ کسی کو، اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا اسلام میں. اصل تو ولیمہ ہے. ولیمے کے لیے فرمایا کہ ولیمہ کیا تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے ولیمہ نہیں کیا. فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، دیکھو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بکری کاٹنا نہیں، یہ بھی غلط. اصل مسئلہ یہ تھا کہ آج کے زمانے میں کم سے کم سواری کوئی رکھنے والا ہوگا تو وہ کون ہوگا بھائی؟ مرسیڈیز بینز نہیں ہے چلو، گاڑی کار نہیں ہے چلو، بائک نہیں ہے چلو، بلٹ نہیں ہے چلو، ایکٹیوا بھی نہیں ہے چلو، اور کیا جی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا جی ہے؟ سائیکل تو رنگی نا جی کسی نہ کسی کے پاس. سائیکل بھی نہیں سکون تبھی ہے کیا؟ ایسا ہی اس زمانے میں معاملہ تھا. کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو چوپائے، ایک بکری تو کم از کم ہوتی تھی تاکہ وہ دودھ دے، اسی پہ زندگی چلے. ایک بکری تو ہر گھر میں ہوتی تھی. اسی لیے فرمایا کہ ولیمہ کرو اولم ولو بشاتن. دیکھو ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ کتنی تنگ دستی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو. اور ولیمے بھی کیا ہے؟ بکری کھلانا، گوشت کھلانا، بریانی کھلانا نہیں. جو پسند ہے وہ کھلاؤ جی. بولو آ جاؤ چائے خانے میں، روز میرا ولیمہ ہے، 2 بسکٹ لے لو اور ساتھ میں کیا ہے چائے پی لو. ولیمہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ جاتے رہو. کریں گے ایسا ولیمہ؟ ہاں دوست احباب چپل سے نہیں ماریں گے، پوچھیں گے نہیں کیا رہے ولیمہ کر کے تو بتاؤ. یہ بھی تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ولیمہ روایتوں میں آتا ہے، سب سے بہتر ولیمہ ام سلمہ، سب سے بہتر ولیمہ حضرت زینب بنت جیش کے. ایسے ولیمے میں کیا ہوا پتہ ہے؟ کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ آج مجھے ولیمہ کرنا ہے، کچھ ہے تمہارے پاس؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں تھوڑے جو ہوں گے، میرے گھر میں تھوڑے کھجور ہوں گے، میرے گھر میں تھوڑا کیا ہے فلاں ہو. بولا کہ لے آؤ. کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی ستو لا رہا ہے، کوئی یہ لا رہا ہے، کوئی وہ لا رہا ہے. جب سب لا کے رکھ دیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کے اس کو کیا کیا؟ بالکل اندر سے ایک ملیدے کی طرح بنا دیا. جب وہ پوری چیزیں مکس ہو کے ایک ملیدہ بن گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ بھائی جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو بلاؤ، کہو کہ میرے ولیمہ ہے، آ کے کھا کے جائیں. 10 افراد آتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے. کیا تھا؟ ملیدہ تھا. ملیدہ ولیمہ ہو گئے. ملیدہ کھلا کے ولیمہ کراؤ. ہاں کراؤ نا جی. اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا نکاح کرو. نکاح میں کوئی دعوت نہیں، ولیمے میں سب کو بلاؤ. اور یہاں پر کیا ملتے ہیں ناشتے میں؟ وہ آج صبح کھایا تھا چھوٹے چھوٹے. کیا ملتے ہیں؟ آپ لوگ ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں 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 شکر پارا. سب کو ایک ایک شکر پارا کھلاؤ. بولو السلام علیکم، جاتے رہو. ولیمہ ہو گئے. کرو نا. غلطی کیا ہے میرے بھائیو؟ جو جائز ہے کرو نا، جو ناجائز ہے وہ کرتے ہو، جو حکم ہے نہیں کرتے ہو. نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے، زکات دو تو زکات نہیں دیتے، خرچ کرو تو نہیں خرچ کرتے. جہاں نہ خرچ کرو بولے وہاں جا کے خرچ کرتے. جہاں تمہارے لیے کوئی حکم ہی نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، بلایا نہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا نہیں. معلوم کیا ہوا؟ نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہوتی. ہاں تو کیسا نکاح ہوتا؟ دلہا آئے بھائی، دلہن کے باپ آئے. دلہن نہیں آئی تو بھی چلتا وہ بھی. ہاں اصل تو ولی دلہن کے باپ ہے نا جی. باپ آئے، 2 گواہ، ولی ہو گیا، دلہا آ گیا اور 2 گواہ آ گئے، نکاح ہو گیا. یہی ارکان نکاح ہے. کسی بھی گھر میں جمع ہو کے نکاح ہو سکتا ہے. یہی ارکان نکاح ہے. 2 گواہ ہونے چاہیے جو وٹنس. ولی ہونا ضروری ہے. ولی کون ہوتا؟ لڑکی کا باپ ہی ہوتا، اس کے علاوہ نہیں. تو لڑکی کا باپ آنا ضروری ہے. دلہا سامنے ہونا ہے.
وہ دلہا آ گیا، 2 گواہ آ گئے، مہر مقرر ہوا، لڑکی کی شادی ہو گئی، مسئلہ ختم، مع السلامہ۔ جو کچھ بھی تم کو خرچہ کرنا ہے وہ بعد میں اسی کو دیو نا، بعد میں بھکاری کے سر کا پھر لوگ شادی ہوگی قرضہ میں ڈوب گا، بھائی کیا بھی نہیں، میں معاف کرنا، کہتے بھی رہا تو دیو کئی کو، بھائی وہ پیسہ اسے دیو، بزنس دال کو دیو، اچھے سے زندگی کو بسر کریں دے انہیں، کیوں خواہ مخواہ کہ ولی میں بھی نکاح میں خرچہ کر کے کیا ہے، تم تمام پیسہ آسا غارت کرتے ہو۔ ہاں کتنے جوڑوں کو میں نے خود دیکھا ہے جو دھوم دھام سے شادیاں کہے، لیکن شادی کے بعد کنگال ہو کے پھرتے رہے کہ ایک بزنس نہیں سیٹ ہو رہا ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ آ کر بیوی کو دینے کو کچھ ہے۔ کیوں جی؟ انہی پیسوں سے تم اپنے ہی داماد کو اچھا سا بزنس سیٹ کر کے دو نا جی بعد میں آگے چل کر، تاکہ تمہاری بیوی کو لے کے، تمہاری بیٹی کو لے کے اور تمہارے خاندان کو لے کے وہ اچھی طرح بزنس کر کے سیٹل زندگی گزارے نا جی، بھکاری تو نہ بنے۔ کیوں یہ اصلاح کی کوششیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیوں نہیں اٹھتے ہیں لوگ کہ ہم نہیں رکھیں گے شادی کوئی بھی شادی خانے میں، شادی خانے کا جتنا رینٹ بچا وہ تمام کا تمام یتیموں کے کھاتے میں ڈالو، یتیموں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اسکول بناؤ، تعلیم دو۔ بولو کہ کوئی اگر یتیم کے لیے نہیں کرتا ہے تو کم از کم اپنی بیٹی کو ہی خرچہ کر لے، لیکن شادی خانے میں نکاح ہونے نہیں دیں گے ہم۔ سادہ سادہ گھروں کے اندر نکاح کرو، مسئلہ ختم۔ ایک روم ہے شادی، مسئلہ ختم، کوئی مسئلہ نہیں، 5 افراد کی ضرورت ہے بس، شادی ہو گئی۔ لے جائے حضرت فاطمہ کے لیے کون سا بڑا شادی خانہ تھا؟ بتاؤ تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول کی پوری سیرت مبارکہ، اللہ کے فضل سے میں جو بھی پڑھا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، اسی علم کے بنیاد پہ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے سیرت نبوی میں دکھلاؤ۔ تم مسجدیں دکھلا سکتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر دکھلا سکتے ہو، تم بہترین نظام مملکت دکھلا سکتے ہو، لیکن پوری تاریخ سیرت النبی میں تم ایک شادی خانہ مجھے دکھلا دو، میں اپنے تمام باتیں واپس لینے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کی قسم قیامت تک نہیں بتلا سکتے، کیونکہ کوئی شادی خانہ تھا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، کوئی شادی خانہ نہیں تھا۔ تو شادیاں پھر کہاں جی ہوئے؟ میں پوچھتا ہوں، جب شادی خانہ نہیں تھا، اور خاص طور پر مدنی زندگی 10 سال میں کتنی شادیاں ہو رہی؟ مکی زندگی چھوڑو 13 سال ہے، آپ بول سکتے ہیں کہاں بھائی وہاں تو لوگ جماش نہیں ہوئے نا، سلطنت بنی نہیں نا، کیسے شادیاں ہوئیں گے؟ خیر چھوڑ دیجئے، 10 سال میں جتنے صحابہ کی شادیاں ہوئی کہاں ہوئی؟ مدینے میں، کون سے شادی خانے میں ہوئی؟ بتاؤ نا مجھے، ایک بتاؤ، پھر کہاں ہوئی؟ مسجدوں میں نہیں، مسجدوں میں بھی نہیں ہوئی، اصل میں مسجدوں میں بھی ذکر نہیں ملتا اکا دکا کے علاوہ، تو ہوئی کہاں؟ گھروں میں ہوئی جی۔ اور گھر کتنے بڑے ہوتے تھے اس زمانے میں؟ ایک جھوپڑی ہوتی تھی بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کھڑے ہوتے تو چھت سر کو لگتی تھی، لیٹے ہوتے تو پیر دیوار کو لگتا تھا، اتنا ہی حجرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حتیٰ کہ اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رات کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو میں اگر پاؤں لمبا کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا، اتنی جگہ بھی نہیں 2 افراد وہاں پر کھڑے ہو سکے، تو اللہ کے رسول سجدہ جاتے تو مجھے اشارہ کرتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، سجدہ کرتے، پھر اللہ کے رسول اٹھتے تو مجھے پاؤں لمبا۔ یہ حالت تھی، ایک روم سے بھی کم ایسے ہی گھر تھے، انہی میں شادیاں ہوئی، انہی میں رخصتی ہوئی۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھ مانگنے حضرت علی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کو کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہی ہیں میں غریب مفلس آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد دلایا، وہ بدر کے وقت تمہیں جو زرہ ملی تھی وہ تو رہے گی نا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو زرہ ہے، جنگی سامان ہے، اسے میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جاؤ، جا کے بیچ کے اسے کوئی نہ کوئی پیسہ بنا کے لے آؤ۔ تو وہ گئے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے آخرکار راستے میں حضرت عثمان مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں زرہ کہا کہ مجھے ہی دے دو۔ تو انہوں نے لے لی اور انہیں کیا ہے 480 درہم وہ لے کے پہنچے، مہر دیا۔ جب مہر کا معاملہ طے ہو گیا تو فرمایا کہ دیکھو لوگ رہیں گے آس پاس وہاں پر باہر جو چل پھر رہے ہیں، ان کو بلاؤ کہ فاطمہ کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی۔ لوگ آئے وہاں پر، وہیں بیٹھے، شادی ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر دیا حضرت فاطمہ کو، یہاں تک کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رات گزارنے کے لیے ہم نے ایک خیمہ خود تیار کیا، اس وقت خیمہ بھی نہیں تھا ایک حضرت علی اور فاطمہ کے لیے کہ سر ڈھانپا جاتا۔
سر کے سائے ہم نے خود تیار کیا. وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں آنے تک انتظار کرنا, نہ بینڈ نہ باجا نہ کوئی اعلان نہ کچھ. اللہ کے رسول نے پہلے حضرت فاطمہ کو بھیج دیا. اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمایا کہ تم دونوں اپنی رات کا آغاز نہ کرنا جب تک کہ میں خود آ جاؤں. پھر اللہ کے رسول آ گئے. حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم ابھی انتظاری. اللہ کے رسول اندر داخل ہوئے اور وضو کیا, وضو کا پانی ہم پہ چھڑکا اور ہمارے لیے برکت کی دعا کی اور ہمارے درمیان بیٹھ کے کچھ بات کی, حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی ران کی ٹھنڈک میں اپنے سامنے محسوس کر رہا تھا. پھر اللہ کے رسول دعا دے کے نکلے, کہا کہ تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو. نہ کوئی بات, نہ کوئی ولیمہ, نہ کوئی شاندار میٹنگ, نہ کوئی کھانے, نہ کوئی ڈھنڈورا, نہ کوئی بینڈ, نہ کوئی اعلان, کچھ نہیں. مسئلہ ختم. شادی کن کی؟ سید کائنات کی شادی ہو رہی ہے, حضرت فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے, غزوہ احد کے بعد ہو رہی ہے. مال غنیمت کا بہت سا مال پڑا ہوا ہے, چاہتے تھے تو پورے مدینے کو کھلا سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کیا. کیا یہ شادی آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, ایک عورت آئی. ایک عورت کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں. یہ صرف رسول کے لیے جائز ہے, جسے ہبہ کہتے ہیں. ہاں, یہ صرف رسول کے لیے جائز ہے. وہ عورت آئی, کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے, آپ کے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں. میں آپ کو اپنے آپ کو پیش کر. اللہ کے رسول نے ایک نظر یوں دیکھا اور سر جھکا لیا, گویا کہ اشارہ تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی روایت ہے. ہاں, ایک صحابی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا بہت غور سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سر جھکایا, سر نہیں اٹھا رہے ہیں, تو محسوس کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر